السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کے سلسلے میں ہی ضمناً ایک بات آئی تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو مکتبہ فکر دیوبند کے معروف بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے تئیں محبت میں آ کر یہ ایک عبارت لکھی تھی کہ کاش میں مدینے کا کتا ہوتا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلو پر مبنی بات ہے جو درست نہیں ہے، تو مولانا الیاس گھمن صاحب نے اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ثابت ہے، کچھ آثار انہوں نے پیش کیے۔ ان کے ہم نے جوابات دیے کہ وہ آثار ثابت نہیں ہیں اور ان میں کتا بننے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پھر ان کے ایک شاگرد یا ان کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ایک ہمارے بھائی، انہوں نے اپنے تئیں جواب دینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی جو اہل حدیث کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو بات کی، جو غلطی اس میں ہے وہی غلطی اس عبارت میں، اگر وہ میر سیالکوٹی صاحب بھی کہیں تو اس میں بھی وہی غلطی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا ناجائز دفاع نہیں کرتے، وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بزرگوں پہ فتویٰ لگائیں۔ ہم نے تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب پہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا، ہم نے تو کہا کہ ان کی یہ عبارت غلو پر مبنی ہے جو کہ درست نہیں ہے، ان سے ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کا ناجائز دفاع کرنا وہ صحیح نہیں، اور اس سے بڑھ کر اس دفاع کے سلسلے میں صحابہ کرام کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا یہ اور زیادہ شاید غلطی ہے۔ صحیح۔ تو اس سلسلے کو آگے مزید انہوں نے بڑھایا۔ ہمارے وہ جو بھائی تھے، ہم تو ان کو بھائی کہتے ہیں، ہمارے محترم بھائی ہیں، اور ہم نے الحمدللہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا اور ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے کہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں، مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں، ان کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے، بجائے مار دھاڑ کے، دنگا فساد کے، نفرت آمیز گفتگو کے۔ ہم اس کو اصلاحی نقطہ نظر سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہر مکتبہ فکر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ یا اپنا مدعا لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو اگر اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیا جائے بغیر طعن و تشنیع کے یا بغیر فتویٰ بازی کے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی مباحثے اور مناظرے کیے ہیں، مکالمہ بین المذاہب کے نام سے، اور وہ انتہائی شائستگی کے ساتھ اور بڑی مطلب ہے کہ صلح جوئی کے ساتھ وہ ہو گئے۔ یہ لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، مختلف علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہمارے بھائیوں کے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ یہ جو مسلمان ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں، دلائل کا تبادلہ کر لیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہم ویڈیوز کے ذریعے اس چیز کا اظہار کر دیں اچھے طریقے سے، بجائے اس کے کہ طعن و تشنیع۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کچھ ایسے نازیبا الفاظ بولے ہیں، ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ ہم اس کا جواب اسی طرح دیں۔ ہم اب بھی ان کے لیے احترام کے جذبات رکھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ علمی طور پر دلائل کا تبادلہ کریں، ہم جو دلائل پیش کر رہے ہیں ان کا علمی طور پر اگر وہ توڑ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ان کا جو بیان ہوگا ہم انشاءاللہ علمی طور پر اس کا جو ہے نا وہ محاسبہ کریں گے یا اس کا جائزہ لیں گے، تو لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم نفرت انگیز گفتگو کریں۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم تمام جو مسلمان مکاتب فکر ہیں ان کو ہم ٹچ کریں گے اور اچھے طریقے اور احسن انداز سے دلیل کے ساتھ بات کریں۔ پہلے بھی ہم اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر کوئی
ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ دلائل کا تبادلہ کرے، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، ہم ان کے شایان شان ضیافت بھی کریں گے، بیٹھ کے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، اور اگر وہ ادھر تشریف نہیں لانا چاہتے تو دلائل کے ساتھ علمی طور پر اگر وہ مکالمہ جاری رکھیں گے تو ہمیں اس بات پہ بہت خوشی ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر کسی سے ایسی کوئی بات، کوئی تلخی ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس تلخی کو اپنے جو دروس ہیں یا اپنے جو بیانات ہیں ان میں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو شیخ صاحب انہوں نے کچھ جوابات دیے تھے، میرا خیال تھا کہ ہم اچھے انداز سے ان پر تبصرہ کر دیں۔ سب سے پہلی بات تو ایک روایت میں ہشام بن حسان وہ حسن بصری سے بیان کر رہے تھے، اس پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہشام بن حسان کی حسن بصری سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو آپ نے صحیح بخاری پر گویا کہ حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مقلدین نے صحیح بخاری پر حملہ کر دیا اور اس کو جھٹلا دیا، کیونکہ ہشام بن حسان عن الحسن اس سند سے تو صحیح بخاری میں بھی روایات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے منسوب ایک اثر تھا، کاش میں ایک درخت ہوتا، اس کا پھل ہوتا، کھا لیا جاتا وغیرہ۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب المتمنین میں یہ اثر موجود ہے۔ اس اثر کے اندر ہشام بن حسان ہیں جو حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں، اور حسن بصری جو ہیں ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو انقطاع ہے، اتنا بڑا انقطاع، اور وہ مدلس بھی ہیں جی، تو وہ کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ جواب میں یہ کہا گیا کہ یہی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے مراسیل حسن بصری کو صحیح قرار دیا۔ اچھا، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدد ساری کے اندر ہشام بن حسان کے ترجمہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ امام یحیی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہشام بن حسان عن الحسن، یہ روایت اس سے بچا جائے گا، یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ یحیی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ حسن بصری کی مراسیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک خاص مرسل ہے جو ہشام بن حسان حسن بصری سے بیان کرتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق سے بیان کرتے ہیں، تو یحیی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح نہیں کہتے۔ کلیئر بات ہے۔ ایک انہوں نے کہا علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مراسیل ہے وہ صحیح ہوتی ہیں، بہت کم ہی ساقط ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ان ساقط میں سے یہ بھی ساقط ہے۔ جی صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہشام بن حسان الحسن، یہ تو ہمیں ائمہ نے بتا دیا جی کہ ہم ان کو کچھ بھی خیال نہیں کرتے تھے، جی، کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اب اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ ہشام بن حسان الحسن بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں، جی تو اس میں بخاری کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہشام بن حسان عن الحسن مقال۔ جی، آپ کو بندہ کہہ سکتا ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم پہ حملہ کر دیا ہے، جی، انہوں نے بھی کہا کہ مقال ہے۔ جی، حتیٰ کہ بذل المجہود کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے جی، کہا ہے کہ ہشام بن حسان عن الحسن مقال۔ اچھا، تو جی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہارنپوری صاحب بخاری مسلم پہ حملہ کر رہے ہیں یا بخاری مسلم کی روایات کی کیا کہتے ہیں بحیثیتی بیان کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی اس سے سمجھنا چاہیے کہ صحیح بخاری میں جو ہشام بن حسان کی حسن بصری رحمہ اللہ سے جو روایات ہیں ان کے بارے میں اور معاملہ ہے۔ جی بالکل، بخاری مسلم کے منہج کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک بخاری مسلم کے منہج کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری پریشانیاں باقی رہیں گی۔ تو بخاری مسلم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو بآسانی سمجھ لے اور ان کو منہج کو جان لے۔ یہ تو اہل حدیث طلبہ جو ہیں، اللہ نے جن کو یعنی معرفت دی ہے علم حدیث کی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو جو آدمی سطحی علم رکھتا ہے، سنی سنائی باتیں اس کے پاس ہیں، یا اس میں سختی اور تشدد ہے، تلخ روی ہے اس کے اندر، وہ شاید اس طرح کی بڑی بات کر سکتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ بخاری مسلم کا جو معاملہ ہے
وہ مختلف ہے. ہشام بن حسن اگر بخاری میں ہے تو وہ صحیح ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جو تھے وہ علل حدیث کے امام تھے. حدیث کی علتیں اللہ نے ان پر کھول دی تھی. ان کو پتا تھا کہ ہشام بن حسن الحسن جو ہے اس میں مقال ہے، مگر یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، یہ مقال سے پاک ہے. کہ مقال کا جو سلسلہ ہے یہ بعد میں اس میں آیا ہے. کلام جو بھی یعنی ہشام کی روایت حسن سے اس میں جب کلام آیا یہ بعد میں سلسلہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم نے اس سے پہلے مقال آنے سے پہلے کی روایات نقل. جی ان کو علم میں تھا کہ یہ پہلے کی ہیں. مان لیا کہ اس سلسلے کے بعد بھی اگر ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی اس سلسلے کی روایت کو چنتے ہیں صرف یہ چیز نہیں دیکھتے، بہت سارے شواہد، بہت سارے قرائن اور مطابعات ہوتے ہیں ان کے پاس. صحیح بخاری میں بھی اور باہر بھی ہوتے ہیں. جی ایسا ہوتا ہے. اس طرح سب بہت سارے ایسے سلسلے ہیں. مدلسین کی روایات بخاری میں موجود ہیں، مختلطین کی روایات موجود ہیں. ضعیف راوی بھی بخاری میں ہو سکتے ہیں، وہ ذوق بعد میں طاری ہوئے. جب امام بخاری مسلم روایت لی اس وقت وہ ضعیف نہیں تھا، وہ کوئی سبب تھا ذوق کا جو بعد میں اس میں طاری ہوا، یا اس کے قرائن تھے، مطابعات تھے، شواہد تھے. اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو لہذا بخاری مسلم کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے کہ ہشام کی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق سے کیسے بیان کر سکتے، وہ روایت منقطع ہوتی ہے. ہم نے اس میں بھی حوالہ پیش کیا تھا مولانا سرفراز صفدر صاحب کا. ان کی جو کتاب تھی اس کا کیا نام ہے، ازالت الریب کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا. غالباً صفحہ اس کا میں کتاب نہیں لا سکا، وہ 234 تھا یا 334، دیکھ لیں آپ اس میں. تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراسیل ہیں اصول محدثین کے مطابق ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. یہ تو یعنی سرفراز صفدر صاحب نے کہا. جی تقی صاحب نے درسی ترمذی کے اندر کہا کہ حسن بصری کی مراسیل ضعیف ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. مطلب یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ تو اگر خدا نہ خاصہ اس کو بخاری پر حملہ کہا جائے تو وہ سہارنپوری سے لے کر تقی عثمانی صاحب اور یہ تو سارے کے سارے ہی دیوبندی بھائیوں کے جو بڑے علماء ہیں وہ بھی اس زد میں آ جائیں گے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. بخاری مسلم میں تو مطلب آمش کی آن والی روایات ہیں، ابو اسحاق السبیعی کی آن والی روایات ہیں. پھر تو جو بھی مدلس کی آن والی روایت پر کلام کرے گا گویا کہ اس کا بخاری مسلم پر حملہ ہو جائے گا. جی بالکل. پھر ہمارے بھائی نے آپ مجھ پہ اعتراض کیا کہ صلاۃ الرسول کے حاشیے میں آپ نے ایک منقطع روایت ہے اس سے آپ نے دلیل لی. عبد الرحمن ابن مہدی آگے وہ روایت ذکر کرتے ہیں سفیان ثوری والی، حالانکہ وہ معلق روایت ہے. معلق اور ہوتی ہے، منقطع اور ہوتی ہے. یہ تو اہل علم اس میں فرق جانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قتادہ جو ہے اس کی مرسل بھی انہوں نے مانی. قتادہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قریب بدر والے جو لوگ تھے تو قتادہ کا توبیخاً ایسا ہوا. وہ انہوں نے تو اپنی ایک رائے پیش کی. ہم نے تو قتادہ کی رائے پیش کی نا، تو قتادہ تک تو سند منقطع نہیں ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی وہ ان کو حق ہے. ہاں جی مطلب وہ شرح کی انہوں نے شرح کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی وضاحت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور آپ کا مقصود اس میں یہ تھا. جیسے آج کو عالم کہہ رہتا ہے کہ اس مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تحدید کے لیے تھا، بطور دھمکی تھا، یہ اس طرح تھا. باقی آپ سب ہم نے جو دعویٰ کیا اللہ کے فضل و کرم سے مقدمہ پیش کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کسی صحابی سے اپنے تئیں کوئی جانور کہنا، چڑیا ہونے کی خواہش کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ثابت نہیں ہے. ابھی تک کوئی صحیح اثر ہمارے سامنے نہیں. جس دن ہمارے پاس سامنے سب اثر آ گیا للراس والعین، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں خوشی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، بہت خوشی ہوگی کہ ہماری اصلاح ہوئی ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنا نظریہ بدلیں گے. ہم پھر بھی کہتے ہیں اگر کوئی صحابی سے بالفرض والمحال علی سبیل التنزل یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے تئیں چڑیا کہا، انہوں نے اپنے تئیں درخت کہا، اس سے کسی کے کتا کہنے کا جواز باہر صورت نہیں آ سکتا. مسئلہ یہ ہے کوئی یہ کہے کہ دیکھو جی غیر جنس ہونے کی جب تمنا کرے اس میں کتا بھی آ جاتا ہے. یہ ایک صحابہ کے بارے میں معاملہ کرتا ہے. ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کسی صحابی نے اپنے تئیں یہ نہیں کہا کہ میں کتا ہوتا
جب صحابہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، یعنی کسی ضعیف روایت میں بھی ابھی تک تو جی موضوع جھوٹی میں بھی نہیں ہے جی، استغفر اللہ یاز باللہ۔ ہاں وہ جو روایات ابو بکر صدیق کے حوالے سے پیش کی گئی، کوئی چڑیا کا ذکر تھا کہ کاش میں چڑیا کی مانند ہوتا، دمبے کا ذکر، ہاں جی دمبے کا ذکر ہے، وہ تو جھوٹی روایتیں ہیں، ثابت نہیں ہے۔ جب دمبے ہونے کا ذکر نہیں تو کتے کا کہاں سے ملے گا؟ اور اس دمبے والی موضوع اور جھوٹی جو روایت ہے اس بنا پہ ننوتوی صاحب کا کتے ہونے کا دعویٰ کہاں ثابت ہو جائے گا؟ یا اگر کوئی ان کے دفاع میں یہ روایت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیا ہوا جی، ننوتوی صاحب نے اگر یہ کہا، ابو بکر صدیق نے بھی تو یہ کہا تھا۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا معاملہ ہے اور اس میں بڑی حساسیت ہے۔ مولانا گمن صاحب ماشاءاللہ سجیدہ عالم ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بار بار کہا کہ وہ اس پہ غور کریں اور رجوع کریں، اسی فکر نظریے کے ساتھ غلوب والا جو ننوتوی صاحب سے منسوب ہے اس کے ساتھ وہ قبر میں نہ جائیں، بلکہ اپنا معاملہ کلیئر کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خود سمجھ سے وہ قاصر ہیں تو علماء علم سے مشاورت بھی، ہم نے یہ بات کہی تھی، علماء سے مشاورت کر لینے میں، یہ بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ ان کو اچھی رائے دیں گے نا کہ آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی ہے تو آپ اپنی بات سے رجوع کریں۔ بہرحال ہشام بن حسان الحسن عن ابی بکر الصدیق، یہ روایت سلسلہ جو ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو باقی اگر کسی کے پاس کوئی صحیح اثر موجود ہے تو پیش کر دے انشاءاللہ، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی اور اثر ہے تو ہمیں پیش کریں تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم تو اس لیے تیار ہیں اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، خاص کر کے جب آثار صحابہ اور حدیث پیش کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا میدان ہے، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور ہماری دعوت بھی یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمارا کسی کا جھگڑا نہیں ہے یا کسی کو مطلب متون کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کی اہانت نہیں ہے مقصود۔ ہم نے تو بتایا دیکھو ننوتوی صاحب نے اس طرح کی بات کی، بات غلط ہے، ہمیں جواب میں کہا دیکھیں جی آپ کے بزرگ میر صاحب نے یہ بات کی، ہم نے کہا وہ انہوں نے غلط کی ہے، سیدھی سی بات ہے، اس پہ کون سی ہے؟ ہم نے کون سے پھر آثار صحابہ ان کے دفاع میں پیش کی ہے یا ان کی بات کو چھپایا؟ غلطی ہوتی ہے، انسان وہ معصوم نہیں تھے نا، غلطی کر سکتے تھے، غلطی کا دفاع کرنا یہ جرم ہوتا ہے ہمارے مطابق۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہو یہ غلطی ہے، اس کا دفاع کرنا جرم ہوتا ہے۔ ان کی غلطی ہے، ہم نے ان کی غلطی تسلیم کر لیا، نہ کہ ان کی غلطی کا دفاع کیا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ہمارے دوسرے بھائیوں میں۔ دوسرا جس راف صاحب آپ فرما رہے تھے وہ بھائی سختی بھی کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ہمیں سخت نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے رتبے میں مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے ہاں جو ہمارا مقام ہے وہی ہے، اور اللہ کے ہاں اگر ہمارا سلسلہ اچھا ہوا اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی انشاءاللہ ہمارے بارے میں محبت ہوگی۔ باقی لوگوں کے تانے مانوں سے گھبرانا یا ان میں اپنے آپ کو الجھا دینا یا رنجیدہ دل ہو جانا یہ نہیں ہے ہمارے اندر انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ایک دعوت ہے، میں نے بتایا اول دن آپ صاحب نے یہ بات بیان کر دی تھی، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع، صحابہ کے دفاع میں ہم نے بات کرنی ہے۔ ہاں جو بات صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے اللہ رسول وہ محدثین فیصلہ کریں گے کہ یہ آثار صحابہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اصولوں کے مطابق ان کی پرکھ ہو جائے گی اور ان کے جو ضابطے ہیں ان مطابق ان کو دیکھا جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی ایسی ویسی رائے ہمارے متعلق رکھتا ہے اس کو حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے متعلق ایسی رائے نہ رکھیں، ہمارے بارے سختی نہ کریں، ہمیں برا نہ کہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، یعنی لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک بات لمبی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، جی آپ سب آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جواب شیخ انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کی روایت پر ہم نے تبصرہ کیا کہ انقطاع ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو کجا خلفائے راشدین میں سے یعنی ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ان میں سے کسی سے بھی سماع ثابت نہیں حسن بصری کا۔ تو اس پر پھر انہوں نے ایک جواب دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تو ثابت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ باقی تینوں کا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے حسن بصری کا سماع نہیں ہے، لہذا وہ صحیح عثمان کا بھی ثابت کرتے ہیں۔ اچھا سیدنا عثمان کا بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ان پر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سماع ثابت کی ہے، اس کا آپ جواب دیں گے کہ میں وہ دلائل بھی جو کچھ پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو ہیں ان کی خلفائے اربعہ سے سماع نہیں ہے۔ جی جی
یعنی حدیث نہیں سنی، جی جی ان کی صحبت میں نہیں رہے. جی جی ہم نے دیکھنے کی تو نفی نہیں کی. جی جی ابو بکر صدیق کو بعد پیدا ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، جی جی سی عثمان کا دور خلافت انہوں نے دیکھا، جی اور سی علی کا دور خلافت بھی انہوں نے دیکھا. جی جی اس میں تو کوئی بات نہیں. بات ہے محدثین کی، جی جی یہاں سینہ زوری کی بات نہیں ہے، جی. ائمہ دین کی بات ہے، حقائق ہیں، جی. باقاعدہ سے اس پر کتابیں ہیں اور محدثین کی تصریحات ہیں. جی ان سے ہم آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ خلفائے راشدین سے حسن بصری کا سماع نہیں ہے. جی جی وہ آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے. بالکل. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، جی. اور اس پر دلائل رکھتے ہیں. ائمہ حدیث سے ہم اپنے دعوے پر ثبوت پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں محدثین کو حق ہے کرنے کی. جی ہم تو ناقل ہیں. جی جی مثال کے طور پر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا سماع نہیں، اس بات پر اجماع ہے، اور ائمہ اہل سنت کی اس پر تصریحات بھی ہیں. جی جی حافظ ابن دہیہ کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 633 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. جی جی ان کی کتاب ہے ادا ما واجب من بیان وزل وزائین فی رجب، صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں اجمعوا انہ لم یسمع من علی حرفا قط. جی 633 ہجری تک محدثین علم حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ حسن بصری نے سی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا. جی صحیح. اب ہمارا تو یہ دعویٰ تھا کہ سی علی سے سماع نہیں ہے، جی اب یہاں تو اجماع بھی ہے. ابن تیمیہ کلبی 633 ہجری کے حافظ ہیں، بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی شرح آفاق کتاب اور مارکۃ الآراء کتاب جو ہے وہ منہاج السنہ ہے، جلد 8 صفحہ اس کا 45 ہے. اس کے اندر فرماتا ہے ان الحسن صاحب علی وہذا باطل باتفاق اہل المعرفت. حسن بصری کے متعلق یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، جی جی اہل فن ائمہ اس بات کے باطل ہونے پر متفق ہیں، بالکل. جی وہ اتفاق رکھتے ہیں، جی اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حسن بصری کا سید علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اکٹھے ہوئے ہی نہیں. جی یعنی روایت کالی وہ دیکھا، وہ چھوٹے بچے تھے، جس طرح حضورہ وغیرہ میں علی بن مدینی بیان کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ حسن بصری سے علی کے ساتھ رہے ہوں، جی اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ اکٹھے نہیں رہے. نہیں رہے. جب اکٹھے نہیں رہے تو سماع کہاں سے آ گئے؟ جی علامہ ابن مفلح یہ 763 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں. جی 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 ان کی کتاب ہے اصول الفقہ، جی جی اس کے اندر یہ فرماتا ہے قال ائمۃ الحدیث لم یسمع منہ، جلد صفحہ نمبر 282 کہ ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے علی سے سماع نہیں کیا. جی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المقاصد الحسن سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور آپ شاگرد ہیں حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، 527 نمبر اس کا صفحہ ہے. اس میں ان ائمۃ الحدیث لم یثبتوا للحسن من علی سماعا، جی ائمہ حدیث حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سید علی سے سماع ثابت نہیں کرتے. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اتفاق وہ بھی نقل کر رہے ہیں، وہ بھی اتفاق نقل کر رہے ہیں. لیز فرماتے ہیں کہ رہا علی ولم یثبت سماعہ منہ، جی علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے مگر سماع نہیں کیا. طبقات المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 29 پہ ہے. جی جی اب ملا علی قاری صاحب ہیں، یہ 1014 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تو ان کی کتاب ہے المسلوب فی معرفت الحدیث الموضوع، حدیث نمبر 474 ہے. جی جی کہتے قال جماعت من العلماء جی وما يذكره بعضهم من ان الحسن البصری لبس الخرقة من علی رضی اللہ عنہ باطل مع ان الحسن لم يسمع من علی. بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کو چوگا پہنایا. جی جی علماء کی جماعت کہتی ہے یہ باطل ہے. جی جی مزید یہ کہ حسن بصری کا سی علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع بھی ثابت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حنفی ہے. جی جی بلکہ اس سے آگے ہم چلیں گے، جی اقوال یہ پیش کرتے آگے کیا کہتے ہیں. جی اسی روایت المسنو کی روایت نمبر 235 میں فرماتے ہیں کون الحسن البصری لبسها من علی اطبق المحدثون على انه لا اصل له. سے علی کے حسن بصری کو چوگا پہنانے والی حدیث کے بے اصل ہونے پر محدثین کا اجماع ہے. یعنی صوفیوں نے ایک حدیث گڑی تھی، اسے علی نے ایک چوگا پہنایا تھا. اسی ریت روایت کو سلسلہ جتنے ان کے سلسلے ہیں صوفیوں کے
جی سلاسل ہیں، وہ پھر وہ چوگے وغیرہ پہناتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے، کسی نے گھڑی ہے، اور ان کے جھوٹا ہونے پر محدثین کا اجماع ہو چکا ہے. یعنی صوفیوں کے پاس دو سلسلے ہیں. ایک تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری کا علی سے سماع و لقاء ہے، انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے، انہوں نے اس کا رد کر دیا. سماع کا مسئلہ وہ بھی رد کر دیا. اب صاحب ہم ائمہ محدثین کے چند اقوال 10 کے قریب اقوال پیش کرتے ہیں اس سوال سے. امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، 234 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. آپ کی یہ کہ المراسیل ابن ابی حاتم کی صفحہ 32 پہ، اور اس قول کی سند بھی صحیح ہے. فرماتے ہیں الحسن لم یرا علی الا یکون راہ بالمدینہ وهو غلام. حسن بصری نے علی کو بچپن میں مدینے میں دیکھا، بچپن میں مدینے میں دیکھا، بس صرف رویت کی دیکھا بچپن میں، وہ بھی بچپن میں، بڑی عمر میں نہیں جی. اور سماع کی تو بات ہی نہیں کرتے نا. اگر سماع کرتے تو بیان کرتے کہ سماع بھی کیا ہے. امام ابو زرع رحمہ اللہ کا بڑا ایک معروف قول ہے، علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر اعتماد کیا. 264 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور مراسیل ابن ابی حاتم میں صفحہ 31 سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں حسن بصری نے سیدنا علی کو دیکھا ہے لیکن حدیث نہیں سنی. یہی ہمارا مقدمہ ہے جو ابو زرع، علی ابن مدینی اور ائمہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالی سے نہیں سنا، سماع نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. آگے امام ابو حاتم رحمہ اللہ 270 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کے بیٹے کی کتاب ابن ابی حاتم کی العلل جلد 1 صفحہ 520 ہے. الحسن عن علی عن النبی وهو مرسل. حسن کی علی سے، علی کی نبی پاک سے، یہ حدیث مرسل ہوتی ہے. یہ روایت مرسل ہوتی ہے. مرسل منقطع، کٹی ہوئی، اس میں اتصال نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوتی ہے، وہ اپنی سنن کے اندر فرماتے ہیں لا نعرف له سماعا منه. ہمیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا علی سے سماع معلوم نہیں. سنن ترمذی یہ 1423 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ کا فرمان موجود ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب معرفت السنن والآثار جلد 3 صفحہ 87 ہے، اور آپ کی وفات ہوتی 458 ہجری میں، فرماتا روایت الحسنی عن علی لم تثبت. حسن بصری کی علی رضی اللہ تعالی سے روایت ثابت نہیں. وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا مُرْسَلًا. اہل علم جو حدیث کا علم رکھنے والے اہل علم ہیں، وہ حسن بصری کی علی سے روایت کو مرسل یعنی منقطع کہتے ہیں. حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے التحقیق کے اندر لکھا ہے الحسن لم یسمع من علی، کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالی سے سماع نہیں کیا. حافظ مزی رحمہ اللہ تعالی یہ 742 میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 97 ہے. را علی ابن ابی طالب و طلحہ ابن عبید اللہ و عائشہ. حسن بصری سے علی کو، طلحہ بن عبید اللہ کو اور سیدہ عائشہ کو دیکھا. وَلَمْ يَصِحَّ لَهُ سَمَاعٌ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ان میں سے کسی سے سماع نہیں ہے. علی بصری، حسن بصری کا نہ سے علی سے ہے، نہ طلحہ بن عبید اللہ سے ہے، نہ سیدہ عائشہ سے ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ حافظ مزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. اب حافظ ذہبی ہیں رحمہ اللہ، یہ 748 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 566 ہے. کہتے ہیں قد روا بالارسال عن طائفہ. قد روا بالارسال عن طائفہ کعلی و ام سلمۃ ولم یسمع منہما. حسن بصری نے کئی شخصیات سے ارسال کیا ہے، مثلا علی رضی اللہ تعالی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی، ان دونوں سے آپ کا سماع نہیں. ٹھیک ہے جی، ان دونوں سے آپ کا سماع نہیں. یہ حافظ ذہبی نے نفی کر دی ہے. اب علامہ قدوری ہیں، یہ حنفیوں کے بڑے پائے کے امام ہیں، جن کی کتاب قدوری معروف کتاب ہے. ان کی کتاب ہے التجرید، 9ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 4794 ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں لم یسمع الحسن من علی شیئا.
حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں سنا. کچھ نہیں سنا. اب ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں جی آپ بات کرتے ہو جی جی اس طرح کی. اب علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ 428 میں فوت ہوتے ہیں. جی جی بڑے حنفی امام تھے. ان کی کتاب التجرید اس کے اندر یہ قول موجود ہے کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں سنا. جی جی علامہ ابن ترکمانی حنفی 750 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے الجوہر النقی جلد 4 صفحہ نمبر 286 ہے. جی الحسن ایضا لم یسمن علی، حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا. یہ 10 حوالہ جات ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری جو رائے تھی جی جی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل درست اور صحیح ثابت ہو گئی کہ ائمہ محدثین کا اجماع ہو چکا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے سے علی رضی اللہ تعالی سے سماع نہیں کیا. یہ دوسری صدی سے لے کر امام علی بن مدینی رحمہ اللہ دوسری تیسری صدی کے امام ہیں. جی جی دوسری صدی سے لے کر یہ 8ویں صدی تک ابن ترکمانی حنفی تک ہم نے ہر صدی کے تقریباً حوالے پیش کر دیجیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جرح و تعدیل کے فن سے متعلق لوگ ہیں. بعد والوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو ائمۃ الجرح و تعدیل ان کو کہیں، علل حدیث کے ائمہ کہیں. امام ابو زرع ہیں، ابو حاتم ہیں، علی بن مدینی ہیں. یہ سارے کے سارے ان کو کہتے ہیں علل حدیث کے یہ ائمہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر حدیث کی علتیں کھول کے رکھ دی تھی اور یہ راویوں کے احوال سے بخوبی واقف تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اتفاق کر لیں، یہ بیان کسی بات ساری دنیا میں ان کے خلاف ہو جائے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی بات کو مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ یہ فن سے متعلق لوگ ہیں. جی آپ صاحب یہاں شیخ تھوڑے سے کچھ ان کے جو دلائل ہیں دراصل یہ جو صوفیت کے سلسلے ہیں. اچھا جی. جیسا کہ آپ نے فرمایا ان کی یہ خواہش ہے، بلکہ مطلب ان کی یہ بنیاد ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کو چوغا دیا اور وہ ولایت آگے منتقل ہوئی. گویا کہ جی آپ صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ دراصل شیعیت کی ایک سازش ہے. جی جی شیعیت کی سازش ہے. جی ابو بکر عمر عثمان اور دیگر صحابہ سے کوئی ولایت کا سلسلہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں طریقت کا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ انہوں نے قائم کرنے کی، جوڑنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے اس میں موجود شیعہ رافضی اس میں چھپے ہوئے ہیں. جی جی جنہوں نے وہی خرقہ وہی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں لیکن اندر سے وہ رافضی ہیں. جی جی تو یہ ایک سازش تھی روافض کی کہ ایسے کوئی صوفی لوگ سامنے لائیں جنہوں نے پوشاکیں پہن رکھی ہوں اور فقیر منش ہوں، اندر سے بغض صحابہ رکھتے ہوں، ظاہر یہ کہتے ہوں کہ ہم جو ہے اس سلسلے سے وابستہ ہیں. یہ قادریہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے اور یہ نقشبندیہ ہے. یہ سلاسل بنا لیے. یہ سمجھتے تھے کہ دیگر صحابہ کے پاس شاید زہد و تقویٰ نہیں تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا زہد و تقویٰ اس کا معیار سب کا بلند ہے. بکر صدیق سے لے کر آخر تک ہر صحابی امام ہے زہد و تقویٰ میں. تو یہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات ثابت ہو جاتی نا جی چلے پھر تو ٹھیک تھی نا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ثابت بات کا. اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ ہدا یہ کہتے ہیں، امام مسلمین یہ کہتے ہیں، علماء مسلمین یہ کہتے ہیں کہ علی سے سماع ہی نہیں کیا. جب سماع ہی نہیں کیا تو انہوں نے ان سے کرتا کیسے لیا اور کیسے انہوں کو پہنایا اور پھر آگے یہ کیسے پہنا رہے ہیں اور سلسلوں کی بیعت کیسے ہے. یعنی یہاں تو یہ سلسلے ٹوٹ کے رہ گئے ہیں نا جی. ہمارے مطابق تو یہ ہے. تو اب یہ کچھ دلائل بھی آپ فرما رہے تھے نا کچھ پیش. جی پہلے ایک بات آپ کر رہے تھے وہ شیعہ کے حوالے سے پیش. جی یہ سارے مطلب ہے کہ ہمارے دیوبندی بھائیوں میں بھی یہ سلسلے ہیں، بریلوی بھائیوں میں بھی سلسلے ہیں، اگرچہ سارے تو اس طرح کے نہیں ہیں. تو جو بھی سلسلوں میں ملوث ہیں وہ شیعہ رافضی تو نہیں ہیں، لیکن شیعہ رافضی چھپے ہوئے ان کے اندر مطلب ہے یا سازش میں کامیاب. جی خانقاہوں کے اکثر جو گدی نشین ہم نے سنے ہیں کہ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے مطلب کوشش کی کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے چوگا پہننا اور یہ ولایت لینا کہیں سے ثابت ہو جائے. تو وہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو باطل بے اصل جھوٹی بات ہے. محدثین کا حکم بیان کیا لا اصل لہو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو ہمارے وہ جو بھائی تھے جنہوں نے مولانا الیاس گھمن صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے دفاع میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کی، انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کے سیدنا علی سے سماع ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب سب سے پہلی جو دلیل پیش کی وہ بڑی ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو دلیل پہلی ہوتی ہے نا
انسان کی فطرت ہے، وہ اس کے نزدیک کبھی اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے، جو اس سے وہ مدعا واضح ہو رہا ہوتا ہے تب وہ پیش کرتا ہے. جی. اچھا جی، وہ کیا پیش کی؟ وہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے، اچھا جی حسن سند کے ساتھ، اس کی سند بھی حسن ہے. جی ٹھیک ہے. وہ روایت اس طرح ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی سے روایت ہے، وہ انیل حسانی حسن سے بیان کرتے ہیں کہ انی عند علی رضی اللہ عنہ، میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس جہات الصیحۃ من دار عثمان، جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے چیخ کی آواز، یعنی جب ان کی شہادت ہوئی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ حسن بصری تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جب شہادت عثمان ہوئی ہے. اچھا جی. تو حالانکہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی غور نہیں کیا. سب سے جو بنیادی دلیل پیش کی حسن بصری کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع کی، تو وہ حسن بصری نہیں ہے بلکہ وہ حسن بن علی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ. الاصابہ فی تمجید الصحابہ کے اندر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ جلد 545 میں ایک روایت ذکر کی ہے، جی جس سے واضح طور پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی کی جو روایت ہے حسن سے، وہ حسن بن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. جی ایک بات ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حسب اس اثر کو کسی بھی انسان، کسی بھی عالم نے دنیا جہان میں حسن بصری کا علی کے سماع کے حوالے اس کو پیش ہی نہیں کیا. حالانکہ محدثین تو سارے جانتے تھے نا. جی تاریخ الکبیر 560 میں یہ روایت موجود ہے، ساری دنیا کو یہ پتہ ہے. جی وہ انہوں نے جھوٹی روایتیں گھاڑ لی ہیں. جی یہ نہیں پیش کر سکے. یعنی حسن رضی اللہ تعالی، حسن بن علی کو حسن بصری بنا دیا نا. جی کتنی بڑی غلطی اور خطا ہے. جی ان کو تحقیق کر لینی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی کے شاگردوں میں، استادوں میں حسن بن علی رضی اللہ ہو سکتے ہیں اور نہیں ہے ان کے استادوں میں. جی باقی رہ گیا کہ جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن جابر عبدی نہیں ہے لفظ، کوئی اور ہے، وہ حسن بصری اس کا شاگرد ہو سکتا ہے. ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. عبداللہ بن جابر عبدی کے اساتذہ میں حسن بن علی ہی ہو سکتے ہیں. کسی نے بھی ان کے اساتذہ میں، یہ تو صحابی رسول ہے نا. یہ جو عبداللہ بن جابر عبدی ہیں یہ صحابی ہیں، اور صحابی سے یعنی حسن بن علی سے بیان کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ رہے ہیں، یا ان کو دیکھا ہے، یا ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ حسن بصری کیسے بن گئے جی؟ اور پھر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت بھی کر دی کہ یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ. جی بالکل، روایت ذکر کی انہوں نے باقاعدہ سے اور ثبوت دیا، دیکھو کہ حسن بن علی ہے. تو یہ کتنی بڑی مطلب خطا ہے ہمارے بھائی. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ اس پر معذرت کریں گے کہ انہوں نے حسن بصری کا سماع ثابت کرنے کے لیے حسن بن علی رضی اللہ عنہما، جی بالکل وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے حسن بصری بنانے کی کوشش کی. جی بالکل ایسے ہے. تو باقی جو دلائل ہیں ان کا حال پھر مطلب کہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ حسن بصری یعنی حسن الحسن ان علی، الحسن ان علی، ایسی کوئی روایت پیش نہ کی جائے. بالکل صحیح. وہ ہماری بات سے خارج ہوگی، کیونکہ حسن بصری مدلس تو ہے نا. جی ہاں مدلس تو ہیں. ان سے علی سے بیان کریں تو یہ کوئی سماع کی تصریح تو نہیں ہوتی. جی بالکل. مقدمہ یہ ہے کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع کیا کہ نہیں کیا. جی ان کے ساتھ سماع نہیں ثابت ہو سکتا. بالکل. لہذا وہ روایت ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ وہ محسوس کریں، اس کو فائدہ نہیں ان کو. ہم کہتے ہیں ایسی روایت پیش کریں جس میں حسن بصری نے سماع کی تصریح کر دی ہو. جی ٹھیک ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے پیچھے سند صحیح ہو، سند صحیح، نیچے سند صحیح ہو. جی بالکل. اچھا جی آپ صاحب، ایک دلیل شاہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی یعلا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سمیت الحسن یقول سمیت علی. اچھا جی. راوی کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا. ٹھیک ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال تو بارش کی مثال ہے. تو یہ روایت پیش کی جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مسند ابی یعلا میں مذکور نہیں ہے. آپ صاحب ہے ہی نہیں. جی نہیں. نمبر 2، سمیت علی کے الفاظ کسی راوی کا وہم یا ناسخ کی غلطی ہو سکتی ہے. جی کیونکہ محدثین کا اجماع ہے اس بات پر. جی
اتفاق ہے اس بات پر کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ سے سماع نہیں کیا ہے. حوالے ہم دے چکے ہیں. جی جب محدثین ایک راوی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے سماع نہیں ہے، جی جی محدثین کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. جی یہاں تو اتفاق ہے نا جی. جی جی محدثین کے چند محدثین بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ سماع نہیں کیا. جی جی ٹھیک ہے جی. اور مزے والی بات یہ ہے کہ کوئی ایسے محدثین میں ایک فرق بھی نہیں ملتا جو یہ کہتے حسن بصری علی رضی اللہ عنہ سے سماع ہے. اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے. اجماع. جی اب اجماع کے بعد سمیت و علین کے یہ جو الفاظ ہیں جی یہ پتہ دیتے ہیں کہ یہ وہم یہ غلطی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری وہ جو حوالہ دیا گیا ہے، جی جی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی اعلیٰ کا جو حوالہ دیا، وہاں پر یہ روایت ہے ہی نہیں. جی بالکل. اصل اصول ہے نا یہ اصول ہے. جب محدثین سماع کی نفی کر دیں تو جی کسی روایت میں سماع کا ذکر ہو تو وہ وہم ہوتا ہے. جی یہ ابن الصلاح نے بھی ذکر کیا ہے جی اور اہل علم نے بھی یہ بات ذکر کی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، بالکل. ورنہ یہ روایت محدثین کی تھی نا. جی جی وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ وہ حسن بصری کے سمیت و علین، وہ کہیں لم یسمع من علین، لم یسمع من علین. کیسے ممکن ہے جی؟ اگر محدثین کا اختلاف ہوتا، کچھ کہتے کہ سنا ہے، کچھ کہتے نہیں سنا، تب ہم کہتے کہ چلو یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کی دلیل بن جائے یا ان کی تائید ہو جی جائے. بالکل. ادھر تو لہذا اتفاق ہمارے ہے. مطابق یہ ہے کہ یہ روایت ہی مشکوک ہے جی، سیدھی سی بات ہے. ورنہ محدثین اس کے خلاف اجماع کیسے کر لیتے ہیں؟ اب محدثین کو بھی تو پتا تھا، علی بن مدینی سے لے کر علامہ ابن ترکمانی حنفی تک جی بالکل. سب یہ کہتے رہے. قدوری حنفی نے بھی یہ کہا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ روایت ہے. جی بالکل ایسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ وہم ہیں یا وہ تو کتاب میں تو ہے ہی نہیں. جی بالکل. جی تو ویسے وہم اگر کتاب میں بھی ہوں آپ صاحب، جی پھر بھی نیچے کسی راوی کی غلطی ہو سکتی ہے یا کسی کا وہم ہو سکتا ہے نا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ علم حدیث سے متعلق جو لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان پر یہ بات بہت آسان ہے اور ان پر بہت واضح ہے یہ بات کہ اس بندے کے لیے بات سمجھنا مشکل ہے کہ جس کا حدیث سے یا علم حدیث سے ٹچ مس نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ اوپری بات ہے. جی وہ تو کہے گا یہ کیا ہوئی بات، سمیت و علین کہہ رہے ہیں، ہم محدثین کو کیوں مانیں؟ سینہ زوری ہے. یعنی محدثین سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حسن بصری علی سے سماع نہیں ہے. یہ کہتے ہیں روایتیں دیکھو جی، یہ روایتیں تو محدثین کی ہیں. جی جی روایتیں یہ کس کی ہیں؟ محدثین کی. محدثین کی ہیں. اور محدثین کے موقف کے خلاف ان کی روایتیں پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روایتوں کے حوال سے واقف ہی نہیں تھے. جی جی اللہ نے ان پر روات حدیث کے حوالے سے، حدیث کے اسانید کے حوالے سے کچھ بات واضح نہیں کی تھی. حالانکہ یہ جتنے ائمہ علل حدیث کے ائمہ ہیں، جی جی علل حدیث کے، یعنی دیکھیں امام ابو حاتم ہیں، ابو زرع ہیں، علی بن مدینی ہیں، امام امام ترمذی ترمذی ہیں، کبار امام بیکی ہیں. بعد میں سلسلہ حسن بصری آگے چلتا، آگے حافظ مزی اور حافظ ذہبی تک بات جا پہنچی ہے. اور حنفی علماء میں سے بھی ہم نے 2 حوالے پیش کر دیے کہ علامہ قدوری کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا. علامہ ابن ترکمانی کہتے ہیں کہ حسن بصری علی رضی اللہ سے سماع نہیں ہے. یہ ساری جو سلسلے ہیں جی یہ بھی ہمارے مد نظر ہونے چاہیے نا. مولا علی قاری حنفی کا بھی جی وہ تو واضح ہے جی، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں سنا جی. جی آپ صاحب اور کیا جی وہ پیش کرتے ہیں؟ ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے جی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ للالکائی سے. اچھا جی. تو حسن بصری کہتے ہیں شہید تو علی رضی اللہ عنہ بالمدینہ، میں مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا. ٹھیک ہے. یہ ایک روایت انہوں نے پیش کی. افسر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ یہ کتاب ہی مشکوک ہے جی. اچھا جی جی بالکل. اس روایت کا جو راوی ہے نا جی احمد بن علی بن حسین بن زکریہ تریسیسی، جی جی اس پر کذاب ہونے کی جرح ہے جی. اچھا جی یعنی جس کتاب کے سند کے اندر ایک کذاب راوی ہو جی جی اس پر ابن ناصر وغیرہ نے کذاب کی جرح کی ہے. جی جی اس کی وہ بیان کردہ یہ روایت کردہ کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے اور محدثین کے اجماع کے خلاف. اجماع کے خلاف ہے. نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ سعید بن نبی عروبہ، جی سعید بن نبی عروبہ یہ مختلط بھی ہیں اور مدلس بھی ہیں. جی صحیح. اب ان کا جو شاگرد ہے، جی ان کا جو شاگرد ہے ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے سعید بن نبی عروبہ سے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ ان کا شاگرد سعید بن نبی عروبہ سے بخاری اور مسلم میں بھی روایت کرتا ہے، جی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ان کی مطابقت موجود ہے. جی ایک روایت بھی ایسی جس میں مطابقت نہ ہوئی ہو، بات ختم ہو گئی ہے. جی. دوسری بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو طبقات ہیں آپ سے ابن حجر نے بنائے ہیں نا. جی جی
ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ محدثین کے اصولوں کی پیروی کریں. جی حافظ نجر رحمہ اللہ کے یہ جو طبقات ہیں ان کا ہم پابندی نہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ خود پابندی نہیں کرتے تھے جی خود بھی نہیں. جی مطلب محمد بن اسحاق کی روایت وہ آگے کسی درجے کا ذکر کیا اور اس کی کئی روایتوں مانر روایتوں کو حسن کہہ دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ہم ان طبقات کے پابندی نہیں، سیدھی سی بات ہے. جی ہمیں امام شافعی نے بتایا، علی بن مدینی نے بتایا، امام یحییٰ ابن معین نے بتایا کہ امام ابن حبان نے بتایا جس پر تدلیس کا الزام ہو اس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. جی بالکل صحیح. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آثار و سنن کے اندر علامہ شوق نیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ کثیر التدلیس ہے. کئی روایتوں کو اس بنا پر انہوں نے ضعیف قرار، کثیر و تدلیس کی بنا پہ. حالانکہ ان کو بھی پتا تھا، حالانکہ وہ حنفیوں میں حدیث کے حوالے سے وہ بہتر مطلب ان کا ایک ذوق تھا. اور یہ ایک بنیادی کتاب آثار و سنن جو ان کے مدارس میں اب جی آپ سے دو باتیں، ایک تو اس روایت کی سند کو صحیح ثابت کیا جائے، سند ثابت نہیں، سند کو یعنی احمد جو راوی احمد بن علی بن حسین بن زکریہ پریسیسی اس پر کذاب ہونے کی جرح ہے. جی جی پہلے تو ہمیں اس کتاب کے حوالے سے مطمئن کیا جائے. جی جی نمبر دو، سعید بن ابی عروبہ کا اختلاط ہے، جی یہ ثابت کیا جائے کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے یہ روایت کی ہے. نمبر دو، ان کی تدلیس ہے، سماع کا تصریح جو ہے نا وہ اس بات ہونا چاہیے. جی آپ لہٰذا یہ روایت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جس بنا پہ ہم کہہ سکیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے علی سے سنا ہے. محدثین کے مد نظر تھی یہ ساری روایتیں، ضعیف ہوں یا صحیح ہوں، محدثین کو پتہ تھا، تبھی تو انہوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ ثابت نہیں تھی نا. جی کہہ دیا کہ حسن بصری کا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں ہے. جی آپ صاحب یہ تو روایت تھی کہ حسن بصری نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا. اچھا جی. اب روایت ہے جی انہوں نے کہا میں نے مسافہ کیا علی رضی اللہ عنہ سے. یہ بھی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں ذکر کی ہے. اچھا جی بالکل. آپ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مسافہ یہ جھوٹی ہے. اچھا جی. ہاں جی. اس کی سند میں کتنے مجہور راوی ہیں، ایک مجہور نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے مجاہیل جن کو ہم کہتے ہیں مجاہیل. جی جی مجاہیل وہ اس کی سند میں موجود ہیں. یعنی یہ روایت مسلسل ہے، یعنی اس میں ایک تو مسافے کا تسلسل ہے، دوسرا مجہول تسلسل ہے. جی بالکل. دیکھیں نا کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی جو شرط ہے کہ راویوں کی توثیق ہو وہ تو یہاں مفقود ہے. جی جی. اب مطلب صوفی جو ہیں اس کو اگر پیش کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے حسن بصری مسافہ کیا ہے، سارے دنیا کے صوفی مل جائیں پھر ہیں جی، کیا خیال ہے جی، سارے دنیا کے صوفی مل جائیں، سر بھی جوڑ لیں، اس روایت کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے. جی جی. اس کو تو وہ انہوں نے بھی ملا علی قاری صاحب نے بھی کہا نا جی. جی جی. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا الموقظہ کہتے ہیں عامۃ المسلسلات واہیہ. جی. عموماً جو مسلسلات ہیں یہ عمومی طور پر یہ ضعیف ہیں، اکثر وہ باطل، اکثر تو باطل ہیں. جی جی. لیکن بھی رواتہا راویوں کے جھوٹے، راوی جھوٹے. اب یہ جو مجہول ہیں ان میں کتنے جھوٹے بھی ہوں گے جنہوں نے گھڑی ہے اور کہا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے مسافہ کیا ہے. جی جی. یہ تو مسافے والی روایت بہت جھوٹی ہے. جی. اس کو تو عام ہمارے بھائی پیش بھی نہیں کرتے، شرم کے مارے. بھی کیا کریں، کوئی پوچھ لے گا بھی راویوں کی پہچان کراؤ، کوئی ان کی تعیین کرو اور ان کے بارے میں توثیق پیش کرو، کون سر کھپائے گا؟ لہٰذا اس کو پیش ہی نہیں کرتے. سیوطی صاحب نے بس موجی آدمی تھے، انہوں نے کر دی. اگر یہ شاید جھوٹی روایت ہے، اگر یہ بالفرض والمحال یہ ثابت بھی ہو جائے تو مسافہ کرنے سے روایت لینا تو ثابت نہیں ہوتا. یعنی لقاء اور سماع میں فرق تو ہے نا جی. بالکل. مطلب ملاقات ہوئی کتنے راویوں کی آپس میں، لیکن سماع نہیں ہوا. محدثین نے تو سماع کی نفی کی ہے، بالکل، لقاء کی نہیں نفی کی، دیکھنے کی نفی نہیں کی. انہوں نے بلکہ کہہ دیا روایت لینے کی، روایت نہیں لی جی، سماع نہیں کیا. یہ خاص اصطلاح ہے محدثین کی. جی جی جی. اور ہمارا مقدمہ بھی یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جی جی آپ صاحب. اگلی جو دلیل ہے وہ بالکل یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض محدثین نے بھی اس چیز کا اس بات کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تو ہے لیکن سنا نہیں. یہ روایت بھی دیکھنے کے حوالے سے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس سے کہ انہوں نے حسن بصری نے کہا کہ میں نے علی اور زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے. اچھا تو اصل یہ روایت ہی ضعیف ہے. اس کے اندر علی بن زید بن جدعان ایک راوی ہے. جی جی. جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہے. آپ کی بھی ماشاءاللہ اچھی تحقیق ہے. جی. تو بہرحال یہ ضعیف راوی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلیمان بن سالم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام بخاری کہتے ہیں لا یتابع علیہ،
اچھا اچھا اس روایت میں اس کی مطابقت ہی نہیں کی گئی ہے نا. علی بن زید جدان ضعیف ہے جی جی اور پھر اس میں سما کا کہاں ذکر ہے؟ سما تو ذکر ہی نہیں ہے نا جی. جی جی انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, جی جی یہ تو ہمارا مدعا ہی نہیں ہے نا جی. بالکل جی. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ہمیں ایسی روایت پیش کی جائے, حالانکہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صاحب محدثین کے محدثین کے اجماع کے مقابلے میں ہمیں کوئی روایت سننی بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ مجبوری ہے کہ ہمارے بھائی شاید ہماری بات کو سمجھ جائیں اور ان کو بات سمجھ آ گئے. محدثین کے فیصلوں, ان کا علم ہمارے لیے ہی دلیل ہے. ان کے علم کے مقابلے میں ہمیں روایتیں ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. علی بن مدینی صاحب, ابو زرع صاحب, آپ یہ حدیث دیکھو. یہ ہمارے لیے, ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے میرے بھائیو. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کے مسلک, ان کے عقیدے اور ان کے علم کو اپنا دین بنانے والے. جی آپ محدثین کا جو اجماعی نقطہ نظر ہوگا, جی بالکل, اس کے خلاف ہمیں دلائل دینے کی کوئی مطلب ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی, آپ سب ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی. ایک دلیل تہذیب الکمال مزی سے نقل کی اس جاتی کا ہے. مطلب کہ سما کا کوئی ثبوت ہی نہیں. یعنی وہ دیکھا جی گلے مل رہے, گلے ملنے سے حدیث تھوڑی سما تھوڑا ہو جاتا ہے جی. اچھا جی, اور آپ سب کیا کہتے ہیں؟ تہذیب الکمال مزی سے ایک دلیل پیش کی گئی. حسن بصری کہتے ہیں کہ کلو شیء سمیتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حدیث بھی میں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوں تو فہو عن علی بن ابی طالب, وہ علی بن ابی طالب کے واسطے سے ہوگی. غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علی, میں جو یہ جو واسطہ گراتا ہوں درمیان میں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہوں, تو یہ دور ایسا ہے کہ میں علی کا نام نہیں لے سکتا. اس پہ تبصرہ آپ ہی کریں. آپ صاحب میں تو قاصر ہوں جی. کیا حسن بصری کا وہ دور ایسا تھا کہ علی کا نام لینا کوئی جرم تھا جی؟ اور دیکھیں نا جی, پیچھے یہی روایتیں کہ حسن بصری خود کہہ رہے ہیں سمیت تو علی, شہید تو علی, صافہ تو علی. صحیح ہے, ادھر کہتے میں نام ذکر کرنا جرم ہے جی. یا تو وہ نعوذ باللہ پھر جھوٹ گڑا گیا ہے, یا پھر یہ جھوٹ گڑا گیا ہے. جی بالکل. مطلب وہ تو کہتے ہیں علی رضی اللہ سے روایات اتنی بیان کرتے ہیں, حالانکہ سما نہیں ہے, وہ مطلب ارسال کے ساتھ بیان کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تہذیب الکمال کے اندر مزی نے یہ قول نقل کیا ہے. جی عطیہ بن محارب ایک اس میں ایک راوی ہے. اچھا جی. اس کو ترجمہ بھی نہیں ملا, حالات زندگی نہیں ملے, توثیق تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی حسن بصری سے یہ ثابت ہی نہیں ہے یہ بات. بالکل سرے سے یہ بات ثابت نہیں ہے. سند اس کی ثابت نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کی سند ثابت ہے, چلے زور آزمائی کرے نا. جی جی. آئے میدان میں اترے اور بتائے عطیہ بن محارب کون ہے. پھر اس کا جو شگرد سمامہ ہے یہ کون ہے, وہ بھی مجہول ہے. نہیں مطلب کہ ہم تو مجہول کی بات آسان نہیں, ہمیں تو کوئی تعین کر کے دے گا نا. جس کی دلیل ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ راوی ایسے اور ایسے ہیں. جی صحیح. دوسری بات ہے ابو حنیفہ محمد بن حنیفہ واسطی کے بارے میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ سوالات الحاکم کے اندر ہے, لیسا بالکوی, جی جی, کہ یہ کبھی راوی نہیں ہے. ہمیں تو کبھی راویوں کی روایتیں پیش کریں نا, محدثین کے اجماع کے خلاف روایت پیش کریں, اور ایسے راویوں کی روایتیں پیش کریں کہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, جن کے حالات زندگی نہیں مل رہے, جن پر محدثین نے جرح کر رکھی ہے. آخر وہ روایتیں کیسے مسموع ہو جائیں گی, وہ باتیں کیسے سنی جائیں گی محدثین کے اجماع کے خلاف. دوسری ایک اور بات ہے آپ صاحب, اس کے اندر کہاں ہے کہ سما کا کوئی ثبوت کی وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہیں, سنا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں, بلکہ یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا کہ یہ ہیں مدلس. ہاں جی, ہیں مدلس. سما کی تصریح بھی نہیں کر رہے اور واسطہ گرا کے ڈائریکٹ نبی پاک سے بیان کر رہے ہیں. یہ تو اور پریشانی والی بات نہیں ہو گئی تھی. جی جی. اچھا جی. ایک عبارت جو ہے نا وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب تاریخ الکبیر سے امام بخاری کا قول نقل کیا گیا کہ الحسن قد ادرک علی. اچھا جی. حسن بصری نے علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا تھا, اگرچہ اس میں کوئی سما کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جی, یہ علل کبیر کے اندر روایت میں سب سے پہلی بات, علل کبیر ترمذی جو ہے یہ مشکوک کتاب ہے. اچھا جی. اس کو جو راوی ابو حامد التاجر, جی جی, اس کے ہمیں توثیق نہیں مل سکی. اچھا جی. بڑے تتبع کیا, بڑی کوشش بھی کی, کوشش بسیار کے باوجود ہمیں نہیں مل سکی. جی جی. اگر کوئی ہمارا بھائی کوشش کرتا ہے, جی جی, ہمیں بتا دے کہ ابو حامد تاجر کون ہے, جی جی, تو یقین جانے کا ہم اس کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے, یہاں نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں تو فائدہ مل جائے گا کہ محدث کی کتاب ثابت ہو جائے گی. یہ تھوڑی بات ہے جی. جی جی. تو اس میں ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے امام ترمذی سے ثابت ہے. ثابت تب ہوگی جب ابو حامد تاجر کی توثیق مل جائے گی. جی جی. دوسری بات سوچنے کی آپ سب یہ ہے کہ امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ لا نعرف له سماعا منه. جی, یعنی اگر یہ امام بخاری کا قول ہوتا. جی بالکل, خود نہیں بلکہ دل نعرف ہو, محدثین کی بات کر رہے ہیں, جن میں امام بخاری پہلے درجے کے محدث ہیں. پھر آپ جو سب سے اہم بات ہے,
امام بخاری نے اگر یہ ثابت ہوتا کہ الحسن قد ادرک علی، کہ حسن بصری نے سے علی کا زمانہ پایا، ایسے سما ثابت ہوتا، دنیا ذکر کرتی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن بصری کا علی رضی اللہ تعالی سے سما ہے۔ دنیا میں کسی انسان نے امام بخاری کے اس قول کو بنیاد بنا کر ان کا مسلک اور مذہب نہیں بتایا ہے، ورنہ تو سارے بول کے لکھتے، بالکل یہ دلیل تھی نا، دلیل تھی۔ علی ابن مدینی رضی رحمہ اللہ کا قول، ابو زرع، ابو حاتم، سب کے لکھے ہیں، انہوں نے کہا سما نہیں ہے۔ بخاری کی کیوں نہیں لکھا کہ سما ہے؟ سما ہے، اگر اس سے سما ثابت ہوتا جی بالکل واضح ہے آپ سب اس میں۔ جی آپ سب آخری بات اب ہم یہ عرض کرتے ہیں، یہ تو سارے ہم نے باتیں کر دی اور بات بھی لمبی ہوگی، الحمدللہ اس میں فوائد ہیں، بھائیوں کے لیے اصلاح کا بہت سامان ہے، ایک مسئلے کا حل ہم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اور کئی روایات میں مطلب یہ پیش آئے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حسین احمد مدنی صاحب جو ہیں یہ مکتب فکر دیوبند کے بڑے عالم ہیں اور شیخ الحدیث یہ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ اچھا، تقریر ترمذی کی کتاب صفحہ نمبر 311 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق محدثین تو فرماتے ہیں کہ ان کا سما حضرت علی سے نہیں ہے، مطلب یہ بات انہوں نے بھی مان لی محدثین، مگر صوفیاء کرام سما ثابت کرتے ہیں۔ اللہ، مطلب یہ صوفیاء کیوں محدثین کے بالمقابل آ گئے؟ جی کوئی بات، کوئی سننی بات، کیونکہ اہل فن تو محدثین تھے، جی اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے محدثین کو پیدا کیا تھا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سما نہیں ہے، صوفیاء کو کوئی حق نہیں کہ محدثین کے برخلاف بات کرے کہ سما ہے۔ دوسری شیخ بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ سند اور یہ راوی، یہ تو مطلب کہ سارا معاملہ محدثین کا تھا نا، صوفیاء کو تو خواب آتے تھے یا اس طرح کی باتیں، مکاشفے اور یہ اس طرح، اندر سے شیعہ تھے آپ صاحب، روافضی تھے، ظاہر انہوں نے تو غلو بھی کرنا تھا علی کی شان میں، علی نے حسن بصری کو جی وہ کرتا پہنایا ہے، جی جی ہاں جی، تو کبھی یہ بھی کہہ دینا ابو بکر صدیق نے بھی کسی کو کوئی زہد و تقویٰ کی کوئی بات کی ہے جی، یہ تو نہیں کرتے نا جی، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جی۔ بہرحال الحمدللہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ بات کر دی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھائی جو اس حوالے سے ہمیں یہ تانا دیتے تھے کہ دلیلیں ہمارے سامنے پیش کرتے کہ حسن بصری کا علی سے سما ثابت ہے، جی جی ہاں جی، تو ان کے لیے بھی ہم نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری گزارشات پر توجہ دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں ہدایت کا کوئی سامان رکھے۔ جی انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ جی محترم ناظرین اور معزز سامعین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ دراصل رمضان مبارک گزرا، پھر عید کی چھٹیاں آ گئیں، پھر ہماری کچھ سیٹنگ وغیرہ مدرسہ کے حوالے سے کچھ مصروفیات تھیں، پھر کچھ سیٹنگ تھی ہماری ادھر چل رہی تھی، تو تھوڑا سا لیٹ، اور کچھ بھائی جو ہے نا وہ بار بار ہمیں مطالبہ کر رہے تھے کہ جواب آ گیا ہے، تو میں ان سے عرض کرتا تھا کہ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تو شیخ صاحب کے ساتھ چند منٹوں میں انشاءاللہ وہ سارے جواب جو ہے وہ کافور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز خود بھی دیکھیے، لوگوں تک پہنچائیے، دفاع صحابہ، دفاع حدیث، دفاع محدثین، اس سلسلے کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی توشہ آخرت بنے گا، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بنے گا۔ تو ہمارے چینلز جو یوٹیوب پہ اسلام میڈیا، شارٹ کلپس، اسلام میڈیا کمپلیٹ لیکچرز، ان کو خود بھی سبسکرائب کریں، دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو۔ سوالات اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ضرور بھیجیں، آپ کے سوالات کے ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے، حدیث کے متعلق ہوں، صحابہ کرام کے دفاع کے متعلق ہوں، ائمہ دین کے دفاع کے متعلق کوئی سوالات، کوئی اشکالات ہوں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، بلکہ بھرپور طریقے سے اس کو اور مزید تیز کریں گے، دن بدن انشاءاللہ یہ تیز سے تیز ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی انحرافات ہیں، ہم انشاءاللہ ان پر تبصرہ کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ، شائستہ انداز میں، اچھے انداز میں، خیرخواہی کے جذبے سے انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اور آپ احباب بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔